أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة حصن حصين من النار قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ قال يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور فرمایا تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آیا ہے، ڈھانپ لیتے ہیں اس میں اللہ تعالی، تمہیں اللہ تعالی ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اس میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور فرمایا اللہ تعالی اس مہینے میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں فرشتوں پر، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں تمہاری وجہ سے۔ پس دکھاؤ اس مہینے میں اپنی طرف سے نیکی کو، بدبخت ہے وہ بندہ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ نبی علیہ السلام صعید المنبر، منبر پر آپ نے قدم رکھا، فقال آمین آمین آمین، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، پھر دوسری بار کہا آمین، تیسری بار کہا آمین۔ قیلا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انکا صعدت المنبر، اے اللہ کے رسول آپ نے منبر پہ قدم رکھا، فقلت آمین آمین آمین، آپ نے کہا آمین آمین آمین، یہ کیوں، کیا وجہ تھی؟ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان جبرائیل اتانی، بے شک جبرائیل السلام میرے پاس آئے، فقال، کہنے لگے من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار، جس نے رمضان کا مہینہ پایا
اور اپنی مغفرت نہ کروائی تو وہ جہنم میں داخل ہوا، فَأَبْعَدَ اللَّهُ، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ قل آمین، مجھے کہا آپ آمین کہیں، فَقُلْتُ آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغزو تغنمو وصومو تصحو وسافرو تستغنمو، فرمایا جہاد کرو مال غنیمت پاؤ گے، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، سفر کرو دولت مند ہو جاؤ گے۔ تین حدیثیں مختلف آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، اور اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تمہارا ایک دوسرے کے بڑھنے کو اللہ پاک دیکھتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ اس میں ایک تو بات کل یا پرسوں کے درس میں بتلائی تھی کہ ایک یہ بد دعا کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے، جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ انہوں نے یہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اسی طرح یہ بھی کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے، اور تیسرا یہ ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو اس میں سب سے بڑا بد وقت وہ ہے، سب سے بڑا بد وقت وہ ہے کہ رمضان میں رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ فخر کر رہے ہیں، اور میں اور آپ پھر بھی اس رب کی رحمتوں سے محروم رہے۔ اور پھر یہ دعا بھی آپ کے سامنے، یہ حدیث بھی آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو نوریوں کے سردار ہیں، جی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اور وہ جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگے سے جواب میں کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یا ایک کہتے ہیں نا سیل لگی ہوئی ہے، سیل رمضان میں سیل لگی ہوئی ہے، ہمیں دوسری سیلیں تو نظر آتی ہیں، جوتیوں کی، چپلوں کی، چوڑیوں کی، کپڑوں کی، کوئی کسی خریداری میں، کوئی جی شادی کی تیاری ہے، کوئی جی فلانا کام کرنا ہے، کوئی جی آج رات کو یہ کرنا ہے، آج رات کو وہ کرنا ہے۔ جو سیل اصل لگی ہوئی ہے اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں۔ رمضان آنے سے پہلے اللہ نے جنت کو دھونی دی، اللہ جنت کو خوشبوؤں سے دھونی دیتے ہیں کہ میری جنت کو تیار کرو، رمضان آ رہا ہے، سارے دروازے کھول دو۔ اور یہ صرف رمضان سے پہلے نہیں، رمضان میں بھی ہر رات یہ صدا لگتی ہے۔ آگے انشاءاللہ اس موضوع کو کل ہم انشاءاللہ مزید بڑھائیں گے، وہاں آئے گا، پھر آگے تو اور خوبصورت راتیں آ رہی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم نے وہ محرومی والے اسباب اپنے اندر نہیں پیدا کرنی، ہم نے یہ دعا کرنی اللہ ہمیں قبول فرما لے، محرومی سے بچائے۔ اس کے ساتھ سب سے
زیادہ دعائیں یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں پوری زندگی کے لیے قبول فرمائے. یہ نہیں کہ 29 رمضان آئے یا 30 رمضان چاند نظر آیا تو اسی دن عشاء کی نماز میں پتہ چل جائے ہاں جی مسجد ویران نا بازار آباد مسجد ویران، ایسا نہیں کرنا. کیونکہ نماز کی بھی بڑی افضلیت ہے. نماز کو اپنی پوری زندگی کا معمول، خاص طور پہ رمضان میں نماز کی ایسی اہمیت ہمارے اندر آ جائے کہ جی پوری زندگی ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی. اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے 30 دن اور 10 دن اس کے علاوہ یہ 40 دن اہتمام کیا جائے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تاکہ وہ جو حدیث میں بشارت ہے 40 دن کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی وہ ہمیں مل جائے. اور یہ اچھا موقع ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر ماشاءاللہ نیکی کا جذبہ ہوتا ہے. عن عثمان قال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاة مکتوبۃ، جو آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر تحضروا صلاة مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا وذلك الدهر كله. نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کریں، پھر پورے خشوع اور اچھی طرح رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کریں تو نماز وہ اس کے واسطے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. ہاں جو کبیرہ گناہ ہوں گے وہ پھر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کسی کے حق ادا کرنا ہے، جب تک حق ادا نہ کیا معاف نہیں ہوگا. کوئی روزہ نماز وغیرہ قضا ہے، جب تک وہ قضا نہیں کی معاف نہیں ہوگا. باقی جتنے بھی اور گناہ ہیں، کئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ نماز کی برکت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی اور یہ نماز اس کے لیے ہمیشہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی رہے گی. تو دیکھیں یہ رحمتیں تو رمضان میں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لیکن نماز کی وجہ سے ہم یہ رحمتیں پورا سال حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں پورے سال کا، پوری زندگی کا اہتمام کے ساتھ اور خشوع و خضوع والا نمازی بنا. روزے کے بارے میں ایک دو مسئلے. ایک بندہ جمائی لے رہا ہے، ہمارے ہاں تو بھی آپ کیونکہ شریعت کے اصول، علم، ضروری مسائل، ادب کیونکہ ہم نے پڑھے نہیں. اب ہم روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاں منہ ایسا کھولا ہوا ہوتا ہے جب جمائی آتی ہے. ہاں اکثر ہم نے دیکھا ہے کوئی روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی گلی پہ ایسا کر کے منہ کھولا ہوا ہے کہ اگر جانور پورا جانا چاہے تو وہ اس کے منہ کے اندر چلا جائے. کبھی بھی جمائی آئے تو اس کے لیے تاکہ کسی سامنے والے کو بھی برا محسوس ہو. یہ صحیح طریقہ ہے اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جمائی آئے نہ، کیونکہ جمائی تو شیطان کی سستی ہے اور ہم نے سستی نہیں پیدا کرنی، ہم نے چست رہنا ہے. ہم نے چست رہنا ہے. شریعت کے احکامات پہ چلیں گے تو چست رہیں گے، ورنہ سستیاں ہمارا مقدر ہے. اب وہ احکامات کیا ہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. ہاں جی ہم جاگتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، ٹائم لکھا ہوتا ہے 3:40 پہ دیکھو آج میں نے فلانی جگہ یہ کیا. 2:35 میں اس جگہ روٹی کھا رہا تھا. بڑا کمال کیا. رمضان کی راتیں آج تو بھئی ہمارا ساری رات ٹورنامنٹ چلے، مزہ ہی آ گیا. آج
پھر فجر جب قریب ہوئی تو پھر میں جا کے سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان کی راتیں اس لیے اللہ نے نصیب کی، سوچنے کی بات، سوچنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حدیثوں میں گزرا، کہیں محرومیت کا سبب نہ بننا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ جو کچھ دے رہے کہ اللہ چھین نہ لے، مہلت ہے اب۔ تو بہرحال ہم نے اپنے چستی پہ، چستی یہی ہے جو سونے کا ٹائم ہے سوئیں، جو عبادت کا ٹائم ہے عبادت کریں، جو کام کا ٹائم ہے کام کریں۔ ہر چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ تو جمائی کوئی بندہ لے رہا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، اوپر سے کہیں سے پانی گرا، اس کے منہ کے اندر چلا گیا، حلق کے اندر، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح جمائی لے رہے، کافی سارا منہ اس نے ہوا میں پھیلایا ہوا ہے، بارش یا برف وغیرہ کا کوئی ٹکڑا اس کے منہ کے اندر، حلق کے اندر چلا گیا، بارش کا پانی چلا گیا، پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہو تو افطار میں اتنا تاخیر کرنا، تاخیر کر سکتے ہیں کہ تاکہ ایک درمیانے طریقے سے ہر ایک بندہ روزہ افطاری کر سکے۔ ہاں جی، اتنی تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن وہ والی تاخیر نہیں، ہاں جی، کہ جس کو اگر بندہ کھائے پیے اتنی تاخیر کرے کہ اس کے بعد ادھر ہی دسترخوان کے ساتھ ہی وہ کیا ہے، لیٹ جائے۔ ہاں، کیا میرے لیے کوئی چرپائی لائے جائے اور مجھے اٹھا کے لے کے جایا جائے، ایسی افطاری نہیں۔ پھر وہی بات آگئی سستی والی۔ اللہ پاک نے شریعت نے حکم دیا کم کھاؤ، کم سو، کم بولو۔ کھاتے بھی زیادہ ہیں، سستی آتی ہے، سوتے بھی زیادہ ہیں اور بے وقت سوتے، سستی آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔